اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ان دنوں کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ علیہ السلام اور تولا اور تبرہ کے عنوان سے جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ دین کی بنیادی اور دین کی مرکزی حیثیت جن دو چیزوں کو حاصل ہے وہ تولا اور تبرہ ہے۔ البتہ ظاہراً یہ دونوں دو چیزیں ہیں، لیکن مقصد ان دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے ولایت اہل بیت علیہم السلام، یعنی ولایت اہل بیت علیہم السلام تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو یہ دو کام کرنے ہوں گے کہ اس میں سے ایک تبرہ کرنا ہے، دشمنان اہل بیت سے براعت کا اظہار کرنا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ اہل بیت کی ولایت کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے کہ گزشتہ دو تین دنوں سے ہم احادیث کا سلسلہ بھی پڑھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ تولا کا معیار یہ ہے کہ انسان ان لوگوں سے بھی محبت کرے کہ جو تولا رکھنے والے لوگ ہیں، جو اہل بیت کو دوست رکھنے والے لوگ ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، حوبداران اہل بیت علیہم السلام ہے، ان سے محبت کرے، اور برعکس بالکل اسی طریقے سے ان افراد سے بھی ابراز نفرت کرے، ابراز عدوت کرے، اظہار براعت کرے، جو دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی دفاع کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف کوئی بات کرے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور جیسے عرض کر چکے ہیں کہ جو شخص، امام کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت کے مرید ہیں، اہل بیت سے ارادت رکھتے ہیں، اہل بیت علیہم السلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور اس کے باوجود وہ دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے بھی تمسک رکھتے ہیں، یہ شخص جھوٹا ہے اور اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت کا معیار یہ ہے کہ انسان ہر اس شخص سے من الاولین والآخرین جو اہل بیت علیہم السلام کا دشمن تھا یا ہے، ان سے مکمل طور پہ ابراز براعت کرے، ان سے نفرت کا اظہار کرے، اور نفرت کا اظہار بھی ظاہر ہے کہ صرف زبانی حد تک نہیں ہے، بلکہ قلبی طور پر بھی ان سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو جدا کرے، اور قلباً اس پر لعن اور نفرین کرے، قلباً، چونکہ ظاہر ہے کہ اہمیت اس قدر ہے کہ
اس کی کوئی بھی ایسی چیز کہ جو آپ کے اور اہل بیت علیہ السلام کے درمیان رکاوٹ آ رہی ہے، ہر اس چیز کو آپ نے اپنے وجود سے خارج کر دینا ہے۔ آپ کا معیار جو ہے وہ محبت اور نفرت کا معیار اللہ ہے، چونکہ یہ اولیاء خدا ہے، خدا کے ولی ہے، تو ان کی وجہ سے آپ جو ہے خدا کی وجہ سے، چونکہ یہ خدا کے محبوب ہے، تو آپ چونکہ قرب خدا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو مکمل طور سے ان لوگوں سے مکمل طور پہ اپنے آپ کو انسان بری و ذمہ کرے، چاہے یہ آپ کے ذاتی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ ذاتی رشتہ دار، انسان بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں پر کافی اچھے طریقے سے بول لیتا ہے، بہت اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں کو ان کے اوپر آرام سے بول لیتا ہے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بحث بھی کرتا ہے، ان کے خلاف سارا کچھ کرتا ہے، ہر ایک اقدام، لیکن جب بات اپنی خون کی آ جاتی ہے تو انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ آپ خون کو اہل بیت علیہ السلام پر فوقیت دے رہے ہیں۔ اس باب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ولیو علی، علی سے جو محبت کرنے والا ہے، اس کی ولایت رکھنے والا ہے، اس سے آپ تولا رکھو، محبت رکھو۔ وَلَوْ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِيكَ وَوَلَدِكَ، اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے۔ چاہے وہ آپ کے والد یا آپ کے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اللہ اکبر، یعنی وہ شخص جو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام، ظاہر ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام جب ہم کہہ رہے ہیں تو شاہ ولایت جو ہے وہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، وگرنہ غدیر کے روز جو ولایت کا اعلان کیا گیا تھا وہ تو تمام کے تمام ائمہ کا تھا، لیکن اس میں جو شاہ ولایت ہے، جو ولایت کا سرچشمہ ہے، وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا کہ اس شخص سے محبت کر جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام، شاہ ولایت کا بادشاہ، سرچشمہ ولایت، جہاں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے محبت کرنے والا شخص ہے، اس کی ولایت اس شخص کے قلب میں ہے، اس شخص سے محبت کر، چاہے وہ آپ کے قاتل و ابیک، وہ چاہے آپ کے والد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، وقاتل و ولدک، اور آپ کے چاہے وہ آپ کے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ، یعنی یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت کی محبت اپنے ذاتی رشتہ داروں، قرابت داروں، جو آپ کے نزدیک کے لوگ ہیں، ان پہ فوقیت دیں۔ اور پھر فرمایا کہ وعادی عدوہ ولو انہ ابوک وولدک، اور پھر فرمایا کہ بغض رکھ، نفرت کر، اظہار براءت کر دے، لعن و نفرین کر دے، لا تعلق کر دے، وعادی، اور دشمنی کر۔ کس شخص سے؟ کہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے
حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن ہے۔ جملہ عجیب ہے، وَلَوْ أَنَّهُ أَبُوكَ، چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، جو دشمن حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اس شخص سے آپ اس طریقے سے برات کر لے کہ میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تیرا میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم دونوں کا رستہ جدا ہے، چاہے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن ہے، چاہے آپ کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان سے برات کر لو، چاہے، اور پھر فرمایا وَوَلَدِكَ، چاہے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بیٹا، سب سے نزدیک ترین رشتے یہی ہوتے ہیں، انسان کا بیٹا اور انسان کا باپ، جو آپ سے پیدا ہوا ہے، یقیناً آپ کا بہت بڑا رشتہ ہے اس کے ساتھ، جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، جو ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے، یعنی وہ اس قدر لازمی، ضروری اور اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ اگر اس کے یعنی ولایت اور آپ کے درمیان، یعنی اہل بیت اور آپ کی جو آپس میں جو رابطہ ہے، اس میں جو بھی شخص آئے گا، وہ یقیناً آپ کے لیے وہ شخص جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا جس قدر بھی نزدیکی آدمی ہو، چاہے جتنا بھی وہ نزدیک کا آدمی ہے، تو اس میں جو ہے انسان اس سے اظہار براءت کرتا ہے۔ یہ چیز ضروری ہے، یعنی معیار جو ہے وہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، اور اسی چیز کو آپ آج کے دور میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آج کے دور میں بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا دور جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا دور، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہے۔ محبت کا معیار آپ کا اس قدر ہونا چاہیے، اس قدر آپ کی محبت ہونی چاہیے کہ جو حضرت امام کا دشمن ہے، حضرت امام کا دشمن ہے، تو وہ کس قدر بھی کسی حالت میں بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں، جہاں تک حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے۔ واجب ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اپنے دل میں رکھے، اور اگر یہ ولایت اس کی قلب میں نہیں ہے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ یہ شخص جو اعمال بھی انجام دے رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ فقط حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہیں، در حقیقت ہم جب اہل بیت میں کسی ایک کا نام لیتے ہیں تو وہ سب کے اوپر وہی چیز ہے۔ اب بحث جو ہماری ہے وہ ظاہر ہے کہ خدا کے اولیاء سے محبت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واجب قرار دیا ہے، اور اسی طریقے سے دشمنی کرنا ان کے جو دشمن ہے، اب دشمن میں بھی اولین اور آخرین ہے، چاہے وہ دشمنان جو اس دور میں رہتے تھے وہ بھی ہے، اور اس دور کا دشمن بھی ہے۔ یہاں آپ کی خدمت میں ایک روایت میں پیش کروں گا۔ روایت جو ہے وہ پہلی والی روایت جو ہے وہ بہار الانوار سے تھی، اور یہ روایت جو ہے وہ وسائل الشیعہ سے ہے، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 433 پہ یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ روایت جو ہے میں ان لوگوں کے لیے پڑھنا چاہوں گا کہ جو اس مسئلے میں تھوڑے سے ڈیلے پڑ جاتے ہیں، کچھ دشمن عناصر آ چکے ہیں اور وہ بالکل رستے کو ہی چینج کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو شیعہ مذہب کے جو خاص عقائد ہے ان کو چینج کرنا ہے، پتہ نہیں ان کو شرم آ رہی ہے، شاید ان کو شرم آ رہی ہوگی کہ یا ان چیزوں کو وہ شک کرتے ہوں گے اس میں، یا معصوم کے کلام میں شک کرتے ہوں گے۔ بھائی جس کو تھوڑی بہت بھی عربی آتی ہے وہ بھی ان روایات کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہے، اور آج کل کو ترجمے ہیں۔
اب یہ روایت میں آپ کو بتا دوں، اولیاء اللہ سے مراد حضرت حضرات اہل بیت علیہ السلام ہے۔ روایت میں کہتے ہیں کہ حب اولیاء اللہ واجبۃ، فرمایا کہ اولیاء اللہ کی محبت واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اولیاء کی محبت واجب قرار دی ہے۔ وَكَذَلِكَ بُغْضُ أَعْدَائِهِمْ، اور اسی طریقے سے بغض اولیاء یعنی بغض دشمنان اولیاء اللہ، جو لوگ دشمن اہل بیت علیہ السلام اور اولیاء اللہ کے دشمن ہے، ان سے بغض کرنے کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ عطف ہے، یہاں پہ عطف ہے۔ پہلا جو ہے حب اور بغض آپس میں کیا ہے؟ جملہ، آگے والا جملہ ہی جملے پر عطف ہے۔ فرمایا کہ حب اولیاء اللہ واجبۃ، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ بُغْضُ أَعْدَائِهِمْ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ، اور اسی طریقے سے ان سے بغض کرنا اور ان سے براءت کرنا بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے واجب قرار دیا۔ یعنی جس طریقے سے حب کو واجب قرار دیا ہے، حب اہل بیت علیہ السلام جس طریقے سے واجب ہے، اسی طریقے سے بغض اہل بیت علیہ السلام بھی واجب ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں محبت کرتا ہوں اور بغض نہیں رکھتا، کسی ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے دین میں نہیں چلتی۔ اور دشمنان اہل بیت کی جہاں تک بات ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہے جیسے متقدمین میں سے جو لوگ ہیں، جس میں سے بعض اصحاب تابوت بھی ہے، اور یہ افراد جو ہے آج کل کا جو عالمیہ ہے وہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ کے وہ اعتقادات جو کہ اصیل اعتقادات ہے، جس میں سے کچھ اشخاص ہے کہ جو ہم ان کو بدترین سمجھتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ وہ اصحاب تابوت میں سے، اور اصحاب تابوت وہ افراد ہے جن کی تعداد 12 ہے، اس میں سے 6 جو ہے وہ متقدمین میں سے ہے اور 6 جو ہے وہ متاخرین میں سے ہے، یعنی رسول اللہ کے دور سے پہلے کے 6 لوگ ہیں اور 6 لوگ اس کے بعد کے ہیں۔ وہ افراد جن کو ہم اصحاب تابوت مانتے ہیں، اور یہ اصحاب تابوت بہت ہی کہتے ہیں، تابوت ہے جہنم ایک، اور ایک کمرہ ہے جس کو تابوت اصحاب تابوت کہتے ہیں، اس میں 12 لوگ ہیں، اور یہ 12 لوگ جو ہے جب جہنم جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں کمی آ جاتی ہے ان کی گرمی میں اور ان کی حرارت میں، تو آواز دے دیتے ہیں کہ تابوت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ تابوت کا دروازہ جو تھوڑا سا کھول دے تو جہنم دوبارہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یہ افراد جو ہے وہ ہم ان لوگوں کو اصحاب تابوت میں شمار کرتے ہیں کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اصحاب تابوت ہے، تابوت کے اصحاب ہے، یہ وہاں رہنے والے لوگ ہیں۔ اور ہمارے صفوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ اصحاب تابوت کو بھی نیک بنا دیا جائے۔ اشکالات کہاں کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جب صلح کر دی تو آپ کیوں کر رہے ہو، کیوں لڑ رہے ہو؟ بھائی صلح تو کر دی، اولاً تو صلح، دیکھیں صلح تو بندہ کفار سے بھی کر لیتا ہے۔ کس لیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کفار کے ساتھ صلح نہیں کی؟ کر لیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کفار کے ساتھ بھی صلح کر لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، یا اپنے کسی مال دولت یا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، جانی نقصان سے بچنے کے لیے، مالی نقصان سے بچنے کے لیے انسان جو ہے وہ صلح کر لیتا ہے۔ تو یہ تو لوگ کفار کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں۔ صلح سے کوئی یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان نے اس شخص کی جو ہے وہ سب کچھ مان لیا ہے، کوئی نہیں مانتا۔ صلح کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس شخص سے راضی ہے۔ یہ کون سے عقل کی بات ہے؟ مجبوری کے تحت صلح ہوا کرتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور پھر اس میں سے دوسری بات تو یہ ہے کہ اس میں سے جو چیزیں لکھی گئی تھی، کیا اس پہ وہ ان لوگوں نے جو اہالی شام ہے انہوں نے عمل کیا تھا؟ یقیناً نہیں کیا تھا۔
جب صلح کے عمل ہی نہیں کر رہے تو پھر کیا صلح، کس چیز کی صلح ہو گئی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یا تو وہاں پر اشکال کرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ مثلا بعض لوگوں کے ساتھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا بڑا اچھا رابطہ تھا، بہت ہیلپ کرتے تھے ان کے، بہت ساری مدد کرتے تھے ان لوگوں کی، فلاں یہ وہ، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کہتے رہتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو چند ایک روایات ان کو ملے ہیں کہ جہاں پہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پایا گیا، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے بعض ان کے مشکلات حل فرمائے، بعض اور ایسی چیزیں ہیں جو حضرت کیا کرتے تھے. تو یہ تو اسلام کو بچانے کے لیے تھے، یہ کسی انسان کے لیے تو نہیں کر رہے تھے. اسلام کو بچانا تو بے شک، اب اسلام پر وہ حاکم جو ہے وہ غلط ہے، اسلام تو ٹھیک ہے نا. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حاکم سے آپ ناراض ہے تو اسلام سے ناراض ہو جاؤ گے، یہ تو پھر نہیں ہو سکے گا. تو یہ لوگ اس قدر نادان ہے کہ بعض دفعہ جو رسول اللہ نے اسلام کی یعنی خود امیر المومنین علیہ السلام نے بعض لوگوں کے وقت میں جہاں پر وہ خلیفہ تھے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اسلام کی خدمت کی. یہ لوگ مغالطہ کر رہے ہیں، یہ کہتے نہیں یہ انہوں نے ان افراد کی خدمت کی ہے اور ان کے ساتھ بہت اچھے روابط تھے حضرت کے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ بڑی ہی انتہائی جو ہے وہ بے وقوفانہ قسم کی چیزیں ہیں جن کو یہ لوگ اپنے اس میں شامل کر رہے ہیں. بھائی آپ جا کے دوسرے روایات کو پڑھ لیجئے جو ہمارے اپنی کتابوں میں موجود ہے. آپ چاہے بہار کو جا کے کھول لیجئے، بہار کو آپ کھول لیجئے کہ کس قدر مرحوم مجلسی کس قدر روایات کو لے کے آ رہے ہیں جو ان لوگوں کے فسق و فجور کو اور مذہب شیعہ، اور بعض تو ہمارے اعتقادات کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. آپ جا کے الاعتقادات شیخ صدوق کو اٹھا لیجئے، دوسرے اٹھا لیجئے، آپ جا کے حق الیقین کو اٹھا لیجئے گا. اس میں یہ ہے اساس دین جو ہے ان لوگوں سے، یہ جو لوگ ہیں جو اہل بیت کے دشمن تھے، ان سے براءت کرنا واجب ہے. اور یہ اشخاص کے نام بھی وہاں پر آپ کو ملیں گے، بے شک وہ تقیہ کے اعتبار سے ہو، لیکن جنہوں نے یہ کیا غصب کر دیا اہل بیت کے میراث کو غصب کر لیا، تو یہ اشخاص جو ہے کسی قدر بھی قابل قبول نہیں ہے. اور یہ ہماری کتابوں میں لکھے ہیں یہ چیزیں. یہاں پہ جو ہے دشمن حضرت امیر المومنین علیہ السلام، دیکھیں یہاں بھی ایک روایت جو ہے وہ کتاب شریف بہار سے آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، اور ایک ٹکڑا روایت کا، البتہ روایت طولانی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ مروی ہے اور نسبت رسول سے ہے. فرمایا کہ ولی علی ولی اللہ فوالیہ، کہتے ہیں کہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ولی ہے وہ خدا کا ولی ہے. فوالیہ، اس کے ساتھ محبت کر. اور پھر فرمایا کہ جی اس میں سے فرمایا کہ وعدو علی عدو اللہ فعادہ، دشمن حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے عداوت کر، دشمنی کر. جو حضرت امیر کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، اور فعادہ، اور اس کے ساتھ عداوت کر. اب اندازہ یہ ہے کہ دیکھیں دشمن حضرت امیر المومنین علیہ السلام بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ کون تھے، کوئی بھی ہے. اور اس میں سے جو ہے دشمنی کا جو معیار ہے، دشمنی کا معیار ہے یا ولایت کا معیار ہے، وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے دور میں بھی جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بالکل جو ہے آپ کے لیے چیزیں واضح ہوتی ہے، بالکل آپ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ بالکل روز روشن کی طرح یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ دشمنی کا جو میں نے
وہ کر دیا، تو دشمنی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ دشمنی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں نقل کروں، امام محمد باقر علیہ السلام دشمنی کا معیار آپ کو بتا رہے ہیں کہ دشمنی کیسے ہوتی ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں التارکون ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یعنی ولایت کو ترک کرنے والا شخص، اور المنکرون لفضلہ، یا ان کی فضیلت کا انکار کرنا، ٹھیک ہے جی، المظاہرون اعدائہ، اور ان کے اعداء، والمظاہرین اعداؤہ، اور ان کے دشمنوں سے، ان کے دشمنوں کے ساتھ مل بیٹھنا، خرجوا عن الاسلام من مات منہم علی ذالک، یہ شخص جو ہے اسلام سے خارج ہے اگر یہ اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو۔ یہاں پہ یہ چیز دشمنی کا معیار ہے کہ اولاً تو وہ ولایت علی علیہ السلام کو ترک کرنے والا ہوگا، وہ نہیں مانے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ ولایت کہاں وہ ہے، ولایت کیسے نہیں مانے گا، اس پر تھوڑی سی وہ ہے۔ یہاں پہلے والی حدیث کو دوسرے سے میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے والے میں یہ ہے کہ عدو علی عدو اللہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن خدا کا دشمن ہے، فعادہ، تو اس شخص سے آپ دشمنی رکھو۔ اب بات یہ ہے کہ یہ دشمن کون ہے، کس کو ہم دشمن کہیں گے کہ یہ حضرت امیر کا دشمن ہے؟ یہ آج کے بچوں کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو کم از کم یہ چیز کا کسی نہ کسی حد تک سمجھ آنی چاہیے کہ یہ دشمن علی کون ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیا؟ فرمایا التارکون ولایت علی، جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو ترک کرے۔ کیسے ترک کیے؟ چھوڑ دینا، ولایت کو چھوڑ دینا۔ کیوں؟ اس میں سے آپ یہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے غدیر کے روز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے بعد جانشین بنایا، اسی طریقے سے ہی آج بھی آپ اذانوں میں بھی سنتے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی سنتے ہیں، جو کہتے ہیں اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، اور پھر بعض علاقوں میں ایک جملہ بھی اس میں پہلے تو کہہ دیتے ہیں وَأَوْلَادَهُ الْمَعْصُومِينَ حُجَّجُ اللَّهِ، اور ایک جملہ اس میں سے اضافہ کر دیتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْل، یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ مذہب شیعہ اس میں سے کوئی فاصلہ نہیں سمجھتے کسی کو بھی، کوئی بھی ہے، الف با جیم جو بھی ہے اس کو کوئی بھی شخص، یعنی رسول کے بعد جو خلافت ہے، خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ اور ہمارے پاس نص موجود ہے، نص غدیر موجود ہے۔ نص غدیر کے علاوہ اور جگہوں پر بھی صاف الفاظ میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرا خلیفہ جانشین جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے۔ تو یہاں پہ جو شخص بھی غدیر کا منکر ہے، غدیر کے فرمان کا منکر ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ وہاں پہ جس طریقے سے کہا گیا ہے، اور مزید بھی آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو کل کا جو دن گزرا ہے، یعنی 9 ربیع، اور یہ دن جو ہے اس کو عید غدیر ثانی بھی کہتے ہیں، تو اس کے کچھ وجوہات ہیں، میں ابھی اس کی طرف انشاءاللہ آ کے گفتگو کروں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ خود غدیر کا جو منکر ہے، یہ شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی اس حدیث کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ بالکل اسی پر فٹ ہے کہ التارکون ولایت علی، وہ شخص جو ہے علی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ دی ہے اس نے ولایت۔ کیوں چھوڑ دی ہے؟ چونکہ وہ بیچ میں ایک شخص کو لا چکے ہیں، خلیفۃ بلا فصل کا منکر ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں دوسرے لوگوں کو شامل کر رہا ہے۔ اور یہ میں آج کل کے
مزید بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کل کے بہت سارے ہمارے مذہب شیعہ میں بھی بہت سارے نعرے لگنے لگ گئے ہیں، جو کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت تھی، تو آج کل کے کچھ ایسے علماء یا جو افراد ہے وہ بھی مثلا اسی طریقے سے ولایت رکھتے ہیں. یہ کفر کر رہے ہیں، یہ کفر ہے. اس قسم کی گفتگو نہ کی جائے. ان کا کون ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی کام ہو رہا ہے جو دشمن کر رہے ہیں. انہوں نے بھی حائل کر دیا ہے. ولایت علی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو کسی کو بھی شامل کرنا اس میں یہ بہت خطرناک کام ہے، بہت خطرناک کام ہے. اور ہمارے جو ہے کچھ افراد جو ہے وہ بعض لوگوں سے محبت کی وجہ سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو دوسرے افراد میں بھی سمجھتے ہیں. یہ بہت غلط چیز ہے، اور ان سے جو ہے انتہائی انسان جو ہے وہ دور رہے. چونکہ نہ تو ان کا کوئی نظیر ہے، حدیث موجود ہے، نہ ان کا کوئی مثیل ہے، نہ ان کا کوئی نظیر ہے. ان کی طرح کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ان کی طرح نہیں ہے. تو یہ جو ولایت حضرت امیر ہے، اس میں دوسرے افراد کو شامل نہ کیا جائے. یہ کام جو ہے بڑے ایمان کو چھٹی دینے والے کام ہے. ایمان کی چھٹی ہو جائے گی. یہ بہت خطرناک کام ہے، تو ایسا نہ کریں. اور پھر فرمایا کہ المنکرون لفضلہ. یہ عدو کی بات میں کر رہا ہوں کہ دشمن علی کون ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ ولایت کا اس کا منکر ہوگا، اور ولایت کا سلسلہ غدیر کے روز جہاں رسول نے فرمایا تو یہ غدیر کا منکر ہوگا، فرمان غدیر کا منکر ہوگا. یہ اس قدر منکر ہوگا کہ یہ رسول اللہ کے فرمان میں جو ہے توجیحات کرے گا، جو فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. آپ جا کے اپنی لغت کی کتابوں میں دیکھ لو، مولا کا معنی دوست نہیں ہوا کرتا. کوئی عقل کے ناخن ہی بندہ لے لیں. یہ اتنے سارے لوگوں کو ایسی چھوٹی بات کے لیے رسول اللہ نے زحمت نہیں دینی تھی اس سخت گرمی میں. عقل کی کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے. مولا کا معنی پیشوا ہوتا ہے، جس کا میں پیشوا اس کا علی پیشوا. جیسے میری اطاعت ہے اس کی بھی کرے، یہ معنی ہے. بہرحال یہ اگر اس میں کوئی مطالعہ کرنا ہے تو مرحوم علامہ امینی کی شہرت آفاق کتاب الغدیر کی طرف جا کے مراجعہ کریں، وہاں پر مکمل یہ بات جو ہے وہ واضح ہے. اب دوسرے علماء نے بھی اس پر بات کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے ولایت کا منکر ہے. اور دوسری چیز کیا ہے، یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کا منکر ہے. المنکرون، پہلے ولایت کو ترک کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، المنکرون لفضلہ. فرمایا کہ یہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فضل اور فضائل کا منکر ہوگا. وہ فضائل جو حضرت کے لیے اختصاص دیے گئے ہیں، وہ فضائل جو خاص ہے حضرت امیر کے لیے، یہ شخص جو ہے ان فضائل میں شک کرنے والا ہوگا. یہ دشمن علی ہے. جو بھی کسی بھی ایک فضیلت میں شک کرے، یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے، یہ شخص جو ہے وہ دشمن علی ہے. یہ حضرت امیر کا دشمن ہے. اس نے اعلان کر دیا کہ میں دشمن ہوں. اب فضائل بہت سارے ہیں، میں مختصراً عرض کروں کہ حضرت امیر کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے پہلے ہم نے کہا کہ خلیفۃ بلا فصل حضرت امیر ہے. لقب حضرت امیر المومنین، لقب جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کا ہے. فاروق اعظم جو ہے، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. صدیق اکبر جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے. اور وہی ہے کہ جس کے باب میں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت امیر اس کا دروازہ ہے. تو یہ فضیلت اختصاص رکھتی ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ. اور جہاں فرمایا کہ آپ کی ولایت لوگوں پر واجب ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت ہے. جہاں پر فرمایا کہ یہ حضرت امیر جو ہے وہ سب سے بڑا بہادر ہے، اس کی طرح کوئی بہادر نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے. جو القاب ہے، ابو تراب ان کا لقب ہے.
جو القاب ہے، جو فضائل ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت امیر کے لیے اختصاص رکھتی ہے، کوئی بھی شخص اگر اس فضائل میں اس کا شریک آپ نے بنا دیا یا آپ منکر ہو گئے، شریک بنانا یعنی آپ اس فضائل کو حضرت امیر سے لے کر دوسروں کے ساتھ اس کو ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں، یا یہ شخص جو ہے وہ فضائل کا منکر ہو رہا ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ دشمن علی ہے۔ اور تیسری چیز بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس حدیث میں جو فرمایا کہ المظاہرون اعداءہ، ان کے دو دشمنوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں۔ یہاں پر بات جو ہے وہ بڑی کلیئر میں آپ کی خدمت میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے انسان، ایک دفعہ انسان جو ہے وہ کسی دنیاوی غرض سے انسان جا رہا ہے، دنیاوی غرض سے جا رہا ہے، ایک دفعہ ان کو اپنا دینی جذبے کے تحت اس میں شامل ہو رہا ہے۔ بس اب محافل میں ایسے کچھ محافل ہے جہاں پر گفتگو اہل بیت کی نہیں، دشمنان اہل بیت کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ طاغوت کے مجالس ہے۔ ان طاغوت کے مجالس میں جانا، یہ آپ کس عنوان سے جا رہے ہیں؟ کس عنوان سے جا رہے ہیں؟ یہ طاغوت کے مجالس ہے، یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے، جانا ہی ضروری نہیں ہے، تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک دفعہ اگر کوئی تقیہ میں آپ جا رہے ہیں، کچھ آپ کے کچھ اور مقاصد ہے، وہ تو اور چیز ہے، لیکن آپ اگر اعتقادی اعتبار سے مثلا یہ کہیں کہ چلو ذکر تو ہو رہا ہے، کسی نہ کسی جگہ تو بیٹھ ہی جائیں گے، ذکر تو ہو رہا ہے، لیکن یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ تو اس قسم کے حالات سے اپنے آپ کو بچانا۔ دشمنان اہل بیت کے ساتھ ضرورت کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ثابت ہے کہ یہ شخص دشمن اہل بیت ہے، دشمن علی ہے، اسے مکمل طور پہ جدا کرنا اپنے آپ کو۔ ضرورت نہیں ہے تو بات ہی نہ کریں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر ضرورت ہے، کوئی ایسے حالات ہے کہ جس سے نہیں ہو رہا گزارا، تو اور چیز ہے، لیکن یہ کہ ان کے ساتھ محبت کرنا، مل بیٹھ کے ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ اشتراک کرنا، ان کے ساتھ ان کی بات میں بات ملانا، یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ اور پھر حدیث کا آخری جملہ جو پڑھ چکا ہوں، فرمایا کہ خرجوا عن الاسلام، یہ لوگ جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ من مات منہم علی ذالک، اگر وہ اس حالت میں دنیا سے چلا جائے، اس حالت سے اگر دنیا سے چلا جائے، تو یہ شخص جو ہے وہ کیا ہے؟ خارج عن الاسلام ہے، اسلام سے خارج ہے شخص۔ دشمن حضرت امیر المومنین علیہ السلام اسلام سے خارج ہے۔ ان کے ساتھ یہ جو کر رہا ہے، جو تمسک کر رہا ہے، یہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب بات میں کرتا ہوں اس پروگرام کے آخری حصے میں، ہمارے پاس وقت جو ہے وہ آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں، تو یہاں میں بات کروں گا غدیر اول اور غدیر ثانی کے عنوان سے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر گفتگو فرمائی، اور خصوصاً لوگوں کو تشویق فرمایا کہ یہ جو ہے جو پہلی والی غدیر ہے، وہ غدیر جس روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا گیا، وہ عید ولایت ہے، اور 9 ربیع الاول کو عید براءت ہے، یعنی براءت ہو عن الاعدائہم، ان کے دشمنوں سے براءت کرنا۔ یہاں پہ غدیر اول ولایت اور غدیر ثانی براءت، یعنی ان دونوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے۔ خصوصاً اس دن میں، جیسے پہلے وہ پروگرام میں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس لوگ وارد ہوئے اور کہا کہ دیکھا تو امام جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام خوشی کی حالت میں ہے، تو صحابی نے پوچھا کہ مولا، آپ پر میری جان فدا ہو، آپ پر میری جان قربان ہو، آج کون سا دن ہے کہ آپ خوش ہیں؟ تو فرمایا آج 9 ربیع ہے، کہ ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ اس دن خوش ہو جائے اور نئے کپڑے پہنے،
تو حدیث بڑی طولانی ہے، وہ آپ خود بھی جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ غدیر اول کی طرح غدیر ثانی کو اہمیت دینا یہ علماء کا شیوا رہا، اور اس کی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر ولایت کو جس طریقے سے وہ اہمیت دے رہا ہے، برات کو بھی اس طریقے سے اہمیت دے دے، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اکمال الدین، دین کی جو تکمیل ہے وہ کیا ہے کہ ولایت رکھنا، ولایت و اہل بیت و براعت و اعدائہم، یعنی اہل بیت سے محبت اور اور ان کے دشمنوں سے براعت کرنا، یعنی ولایت اور براعت دونوں کو جب آپ رکھو گے تو اس سے انسان کا دین کامل ہو جاتا ہے۔ اور عجیب اصطلاح اور بڑی خوبصورت اصطلاح بھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی صاحب نے استعمال فرمائی اور کہا کہ در حقیقت یہ ولایت اور براعت جو ہے وہ پرندے کے دو پر کی طرح ہے، یعنی جیسے پرندے کے دو پر ہوتے ہیں اور ایک پر سے تو ظاہر ہے اڑ نہیں سکتا، تو یہ دونوں پرندے کے پر ہے اور اسلام کے دو بازو ہے، اسلام کے دو بازو ہے کہ ان دو بازوؤں کی طاقت سے انسان جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قائم ہے، یعنی ایک طرف تولا ہے اور ایک طرف تبرہ ہے، یعنی ولایت اور براعت۔ تو بالکل ایسی ہے کہ اساس ہے دین کی اساس جو ہے وہ ولایت اور براعت ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاص رکھنا چاہیے، اور اپنے نئے آنے والے جو ہماری نسل ہے اور نیو جنریشن ہے اور بچے ہیں، ان کو بھی یقیناً ان چیزوں کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی حالت میں بھی دشمن حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، دشمن حضرت امیر المومنین علیہ السلام، دشمنان اہل بیت علیہم السلام جنہوں نے اہل بیت کو قتل کیا، حدیث بہت سارے موجود ہے، وقت جو ہے وہ ہے نہیں، وگرنہ انشاءاللہ ضرور وہ حدیث پہ آپ کی خدمت میں پڑھ دے گے۔ جو لوگ ہے ان سے جو براعت ہیں ان لوگوں سے، وہ کس عنوان سے ہے اس پر بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں ضرور گفتگو کریں گے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو دشمنان اہل بیت ہے، جنہوں نے اہل بیت کو تکلیف دی، اہل بیت کی مال کو غصب کیا، اہل بیت کے مقام کو غصب کیا، اہل بیت کے فضائل کے منکر ہو گئے، اہل بیت کو قتل کر دیا، ان لوگوں سے کسی بھی طریقے سے سمجھوتا کرنا یہ غیرت کے منافی ہے، یہ مردانگی کے منافی ہے، یہ دین کے منافی ہے۔ آپ کس دین پہ جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ سمجھوتا کرو گے، ان کے ساتھ آپ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ خوشی مناؤ گے، ان کے ساتھ آپ نے کس چیز کا آپ سمجھوتا کر رہے ہیں؟ سمجھوتا تو یقیناً یہ جیسے عرض کر چکے ہیں کہ یہ چیز منافی ہے، غیرت کے منافی ہے، دین کے منافی ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ بہرحال ان دنوں میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے، حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ مسائل جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان مسائل کا حل یقیناً ہم جیسے عام انسانوں کے پاس ان کا حل ہو بھی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ ہو جو کہ زحمت کرے، کوشش کرے، ایک مسئلے کو کسی حد تک صحیح کر دے، لوگوں کے اعتقادات کو صحیح کرے، لیکن بطور کامل اور مکمل طور پہ ایسی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے، فقط امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کہ یہ امام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔